اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین احادیث اور ان کی بہترین باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نور نبوت کو پھونکوں سے بجھا دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ انوسینٹ پروفٹ جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ موتیوں میں تولنے کے قابل ہے۔ اچھا، یہ اس قسم کی جو احادیث ہیں یا اس قسم کی باتیں ہیں، یہ کیوں انسان اس چیز پہ اتنا زیادہ توجہ دیتا ہے، یا ہم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی انسان جب بات کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اگر بہترین ہو، انسانوں کو صحیح راستے کے اوپر چلانے کے لیے ہو، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کا مقصد ہو، یا رسول کی احادیث یا ان کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا مقصد ہو، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بندوں کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو بتانے والا، سننے والا، دوسروں تک پہنچانے والا بھی کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ انسان اس زاویے پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ انسانوں کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہے۔ اب اجتماعی زندگی میں منافع کے حصول میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ معاشرے کے ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو مادہ، جو منافع کا محدود جو منافع ہے، جیسے پیسہ ہے، دولت ہے، زر و جواہر ہے، سونا چاندی ہے، وہ اس سے مالا مال ہو جائے، اور اپنے مقصد کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو وہ اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی صورت سے، جبکہ دوسرے بھی اسی مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے منافع کے حصول میں جھگڑا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا باب کھل جاتا ہے، اور لوگ اتنی بری طرح ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں کہ اللہ مان اور اللہ حفیظ، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بس مار دھاڑ کر کے، ظلم کر کے لوگوں کو اپنے درمیان میں آنے سے، اپنی راہ سے روکا جائے۔ لیکن اس بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بشریت نے آج تک جو بہترین خزانہ حاصل کیا ہے وہ قانون ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی اجتماعی زندگی کے ابتدائی زمانے سے ہی کم و بیش قانون کا حامل تھا، اور ہمیشہ سے قانون کا احترام کرتا چلا ہے۔ دیکھیں، اگر قانون نہیں ہوگا تو لوگ، جیسے کہ کہا گیا کہ بھئی اپنے فائدے کے لیے مار کاٹ، راستے سے ہٹانا، ظلم اور زیادتی کرنا، یہ ان کا پیشہ رہے گا۔ لیکن اگر قانون ہوگا اور قانون کا احترام ہوگا تو لازمی بات یہ ہے کہ معاشرے میں امن و سکون ہوگا۔ انسان کمال کا متلاشی ہے، اور کمال اور کامیابی کی طرف بڑھنا اس کی فطرت میں ہے۔ وہ اپنی صحیح فہم کو حقیقی مقصد تک پہنچانا اور کمالات کے حصول کے لیے صرف کرتا ہے۔ اس کے جو کام ہیں، حرکات ہیں، اور بے انتہا کوشش جو ہیں، وہ اسی ایک محور کے گرد گھومتی ہیں۔ انسان چونکہ ارتقاء پسند بھی ہے، حقیقی کمالات کی طرف بڑھنا اس کی سرشت میں ہے، اس لیے اس مقصد تک رسائی کا کوئی راستہ بھی ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ خالق کوئی عبث اور لغو کام انجام نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اس نے قانون کو نافذ کیا، کتابیں آئیں، اور کتابوں کو پڑھ کر سنانے والے اور ان پہ عمل کر کے دکھانے والے بھی پروردگار عالم نے انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین، ائمہ طاہرین کی
شکلوں میں بھیج دیے۔ اب اس قانون کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور قرآن پڑھتے رہیں، قرآن پہ غور و فکر کرتے رہیں، ائمہ طاہرین کی باتیں سنتے رہیں، رسول کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ یا ہمیں کوئی بتانے والا ہو یا ہم خود اس سلسلے میں تحقیق کریں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول نے کیا کہا ہے، اور اگر ہم اس سمت میں قدم بڑھائیں گے تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوشش کرتے رہیں اور اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور وہ ہمیں قانون بتاتا ہے کہ زندگی کو سکون اور عافیت کے ساتھ کیسے گزارو، دنیا میں بھی کیسے کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کیسے کامیاب رہو۔ تو رسول کی احادیث، اپنے پیارے نبی کی باتیں آپ سے کر رہے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا، قرآن ایسی دولت ہے جس کی موجودگی میں کوئی فخر نہیں ہے، یعنی کوئی غربت نہیں ہے، اور ایسی ہدایت ہے جس کی موجودگی میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہے کہ اگر انسان اس سے ہدایت پا لیتا ہے تو وہ جو ہے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو رسول کی ایک یہ حدیث ایسی ہے کہ جیسے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، کہ اگر انسان چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، اپنی زندگی میں عافیت چاہتا ہے، تو وہ قرآن سے متمسک ہو جائے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے، پھر دیکھے کہ زندگی کیسی سکون سے گزرتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا جیسے ختم ہو جائے، ہر انسان ختم ہو جائے، بس میں ہوں خالی دنیا میں، صرف میں ہوں، اور میرے پاس میرا قرآن ہو، اللہ کی کتاب ہو، تو مجھے کبھی بھی نہ تو تنہائی محسوس ہوگی، مفہوم یہ تھا کہ نہ مجھے کوئی تنہائی محسوس ہوگی، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، کیونکہ اللہ کا کلام میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں امام نے اتنی بڑی بات کہی کہ کوئی بھی نہ ہو، جبکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، اسے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن امام کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں ضرورت ہوگی اگر میرے ساتھ میرا قرآن ہوگا۔ تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے بہت زیادہ متمسک کرنا چاہیے اور رسول کی باتوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا اپنے سے بالکل اس طرح سے ہونا چاہیے ہمارے لیے قرآن، کہ ہمیں ضرور، اگر ہم کسی دن قرآن نہ پڑھیں اور تھوڑا سا بھی اس کو نہ سمجھیں اور کوئی آیت قرآنی کا ہم ترجمہ کر کے اس پہ غور و فکر نہ کریں، تو ہمیں گھبراہٹ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارا دن آج ضائع ہو گیا۔ پھر آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، کہا کہ بچوں کی بہار مٹی سے کھیلنا ہے۔ بچے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ جب مٹی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کی خوشی کے لیے ان کو مٹی میں کھلانا چاہیے۔ اور بھی اس کی کوئی معنی مفہوم ہوں گے، یقیناً غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ ہم خود بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں مٹی سے پیار ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مردوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو ظاہر ہو اور رنگ مخفی ہو، اور خواتین کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو مخفی ہو اور رنگ ظاہر ہو۔ اب یہاں پہ خواتین کے بارے میں جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، کہ خواتین کے لیے خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں اور انہیں یہ اندازہ ہو کہ وہاں پہ نامحرم بھی ہوں گے، تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال نہ کریں تاکہ دوسرے کو محسوس ہو بڑی اچھی خوشبو اور اس کے دل میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوں۔ تو اور کہا ہے کہ اگر خاص طور سے، یہ بہت ہی سخت بات ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر خواتین جان بوجھ کے ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جیسے نامحرم جو ہے ان کے قریب آنے کی یا ان کے وہ اسمیل سونگھنے کی کوشش کریں اور ان سے کچھ اور اخذ کریں چیزیں، تو ان کو پھر واپس آ کے غسل توبہ کرنا ہوگا، اگر جان بوجھ کے وہ ایسا کر رہی ہیں تو۔
اچھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ارواح مختلف گروہوں میں ہیں، کچھ باہم آشنائی رکھتی ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور کچھ آشنائی نہیں رکھتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتی. جیسے زندگی میں بھی آپ دیکھیں ہماری مختلف لوگ مختلف گروپ کو پسند کرتے ہیں. ویسے کہتے ہیں نا کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز. پرندے بھی جو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے پرواز کرتے ہیں، ایک گروپ میں پرواز کرتے ہیں. انسانوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو جس چیز کا شوقین ہوتا ہے وہ اسی گروپ میں ایڈجسٹ ہوتا ہے. اگر باہر کا کوئی آدمی آئے تو وہ اس گروپ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. جیسے کسی کو ہنسی مذاق لطیفوں کا شوق ہے، یا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یا ان کا اگر وہ کسی ایسے انسان گروپ کے قریب چلے جائیں جو علمی باتیں کر رہا ہو تو ان کو مزہ نہیں آتا وہاں پہ. یا کوئی اگر علمی باتیں کرنے والا انسان یا کوئی اس طرح کا انسان جو اللہ اور رسول کی باتیں کرنا اور قرآن کی باتیں کرنا پسند کرتا ہے، تو اگر کسی ایسے گروپ میں چلا جائے تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف گروہ ہوتے ہیں اور باہم آشنائی رکھتے ہیں. جیسے ایک جیسا گروپ جو ہے نا ایک جیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے ایک جیسے. اچھا، پھر آپ نے کہا صدق باعث تسکین ہے اور کذب ایک چبھن ہے. یعنی کہ سچائی جو ہوتی ہے وہ انسان بے دھڑک کہہ دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس سے کہ وہ اس کے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہے. لیکن اگر انسان کوئی جھوٹ بول دے تو وہ زمانہ گزر جاتا ہے، وہ جھوٹ کی چبھن جو ہے نا وہ اس میں سے ختم نہیں ہوتی. اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کسک ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. تو اسی کے بارے میں جناب رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آپ نے کہا تقدیر پر ایمان رکھنے والے سے غم و حزن دور ہوتا ہے. جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے نا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہی میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پریشان نہیں ہوتا، ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس کو اندیشے نہیں آتے. وہ سکون سے رہتا ہے کہ میرا خالق اور مالک مجھ سے یہی چاہتا ہے تو بس ٹھیک ہے، جو میرا خالق چاہتا ہے وہ اس میں خوش ہوں. تو یہ بہت عظمت والی بات ہے، بہت عظمت والی بات ہے. تو اس کے لیے انسان جتنا سوچے، کربلا کے بارے میں سوچے، جو بھی کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام نے کیا ہی کہا تھا، یہی کہا تھا نا کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے. اور کیوں اب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر امام حسین یہ قدم نہ اٹھاتے اور یہ کربلا برپا نہ ہوتی تو آج ہم سب بھی معاذ اللہ خدا نخواستہ یزید کی طرح ہوتے، کیونکہ بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہوتے نا. دین کو تو اس نے کہہ دیا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی پیغمبر، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. تو ہم کہاں جاتے، کیا کرتے؟ تو جو بھی اگر کبھی کوئی پریشانی آئے تو یا تو اسے آزمائش سمجھیں، یا سمجھیں کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں اپنی تقدیر پہ راضی برضا ہوں. تو اس سے اتنا سکون مل جاتا ہے انسان کو کہ بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت سی اچھی پیاری پیاری باتیں بتائیں گے اپنے رسول کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.